الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد۔ عقیدہ ختم نبوت کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے کم و بیش 100 سے زائد آیات مبارکہ نازل کی ہیں، اور اس قدر اس کی اہمیت ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرامین یعنی احادیث مبارکہ، یہ کتب احادیث میں 200 سے زائد آپ کے فرامین موجود ہیں، اور اس قدر اس عقیدہ کی اہمیت زیادہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام سے اس بات کا عہد لیا کہ جب میں تم سب پر نبوت کا تاج مرصع کر دوں تو تمہاری موجودگی میں ثم جاءکم، تم سب کے بعد میرا ایک ایسا پیغمبر آئے جو تم سب کی تصدیق کرے، تو تم نے اس پہ ایمان بھی لانا ہے اور اس کی نصرت بھی کرنی ہے۔ یہ اللہ نے وعدہ لیا، یعنی کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت کے متعلق۔ اور یوں سمجھیے کہ اللہ نے انبیاء کرام کی نبوت کو حضور کی ختم نبوت سے مشروط کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت اس قدر اہمیت کی یہ حامل ہے کہ تمام انبیاء کرام نے یہ وعدہ کیا کہ اللہ ٹھیک ہے، قالوا اقررنا، اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، اس وعدے کی پاسداری کریں گے، اور واقعی پاسداری کی۔ کب؟ کہ جب معراج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو تمام انبیاء کرام نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ یہ کس قدر اہمیت والا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت کے متعلق لوگوں کو بتاتے رہے، لوگوں کو باور کراتے رہے، اور اسی طرح انبیاء کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد کے متعلق پیشگوئیاں بھی کی۔ سابقہ کتب سماویات، تورات، زبور، انجیل جو ہے اور دیگر جو صحیفے ہیں، ان میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا ذکر ہے۔ حضرات، ختم نبوت کا تذکرہ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی ہے، ہندوؤں میں کتابیں پڑھی جاتی ہیں، اور جس کی تاریخ وہ کہتے ہیں ان کے نزدیک بڑی سکہ ہے، وہ اتھر وید ہے۔ اتھر وید میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا ذکر ہے، اور میں ایک مقالہ پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہے، راجہ رام جو بعد مسلمان ہو گیا، کہ یہ جو اتھر وید ہے اس میں صحف ابراہیم بھی شامل ہے کچھ۔ تو بہرحال یہ بات بھی بالکل حقیقت ہے۔ جن کے منتظر ہندو تھے، جس رشی کے، جس پیغمبر کے، وہ علامات اللہ کے نبی علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہندوؤں میں کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد رشی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، پیغمبر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اور یہ ٹاپک ہم انشاءاللہ الگ بیان کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہندوؤں کی کتب میں کتنا تذکرہ ہے۔ حضرات، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو عقیدہ ختم نبوت یہ اس قدر اہم ہے، پوری امت کو جس عقیدے نے ایک جگہ جمع کیا ہوا ہے، جوڑا ہوا ہے، جو امت کی وحدت کا ذریعہ ہے، وہ یہی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اگر اس کو ختم کر دیا جائے
تو امت کا شرارہ بکھر جاتا ہے۔ یہ کس قدر اہمیت والا عقیدہ ہے جس کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ یہ انتہائی غیرت والا عقیدہ، جذباتی عقیدہ ہے۔ کس قدر یہ جذباتی اور غیرت والا عقیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے، جسے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کی سرکوبی کے لیے اپنے منہ بولے پوتے سیدنا اسامہ بن زید کو بھیجا۔ اور میں تصور کی دنیا میں جب آتا ہوں، سوچتا ہوں اور اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں، یہ اس قدر جذباتی اور غیرت والا عقیدہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اگر اس وقت کوئی حقیقی بیٹا ہوتا تو اس عظیم مشن کے لیے، منکرین ختم نبوت کے تعاقب کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو روانہ کرتے ہیں۔ یہ اس قدر اہمیت والا عقیدہ ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس جب مسلمہ کذاب کے 2 ایلچی 2 سفیر آئے تو آپ علیہ السلام نے کہا، اس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ دستور ہے دنیا میں جو سفیر آئے اس کو امن ہے، اگر یہ دستور نہ ہوتا تو میں تمہاری گردنیں اڑانے کا حکم دے دیتا۔ یعنی کہ جو اس کے ایلچی ہیں، جو اس کے سفیر ہیں مسلمہ کذاب کے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ جس نے ڈاکہ ڈالا۔ حضرات، اس قدر اہمیت والا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے 1200 سے زائد صحابہ کرام نے اس عقیدے کا تحفظ کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا، اور ان میں 700 ایسے صحابہ کرام تھے کہ جو قاری قرآن، جو حافظ قرآن، جو عالم دین صحابہ تھے، وہ بھی شہید ہوئے۔ اور سارے صحابہ کی جو شہداء ہیں ان کی فہرست، جنہوں نے حضور علیہ السلام کی قیادت میں جتنی جنگیں لڑی ہیں اس جنگ سے پہلے، یا یوں سمجھے کہ اس جنگ سے پہلے اور آپ کے دور میں، سارے صحابہ کی شہداء کی فہرست ایک طرف رکھ لی جائے اور دوسری طرف جو مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے نکلے تھے وہ صحابہ کی شہداء کی تعداد کی فہرست رکھ لی جائے، تو تمام کے تمام جو شہداء جو آپ کی زندگی میں شہید ہوئے، ان سے بڑھ کر صرف اس ایک جنگ میں شہداء کی تعداد ہے صحابہ کی کہ جو مسلمہ کذاب کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ حضرات، یہ ایسا عقیدہ ہے، پوری امت کا اس عقیدے پر اجماع ہے، اور پوری امت کا اس بات پر ایمان ہے کہ جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے متعلق شک و شبہ ہو، وہ کسی صورت میں بھی مسلمان نہیں ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ اور یہی ہم بات کرتے ہیں کہ قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ اور اس کے پیروکار وہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ کسی صورت میں بھی مسلمان نہیں ہیں۔ حضرات، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آگے بڑھیے، عالمی تحریک ختم نبوت اہل حدیث کا ساتھ دیجیے۔ انشاءاللہ یہ دروس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔